ویسے سامنے اللہ جل جلالہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے جامع تدریس و قرآن میں حفظ قرآن کی تکمیل کی۔ اللہ جل وعلا ان کو اس پہ قائم رکھے، اس کو آگے صحیح یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کے والد صاحب ظہیر اویسی صاحب اور ان کے تایا جان محمد عمران ملک عمران اویسی صاحب عرف نوید اویسی صاحب عرف نومی صاحب اور حافظ زین اویسی صاحب جو ماشاءاللہ جنہوں نے پہلے اس جامعے میں حفظ کیا، اب وہ اس جامعے میں بچوں کو تعلیم قرآن دے رہے ہیں۔ اللہ جل وعلا ان کے والدین جنہوں نے کوششیں کی، ان کے استاد محترم جو ہمارے ساتھ بائیں جانب بیٹھے ہوئے ہیں حافظ ذیشان اویسی صاحب، انہوں نے کوششیں کی، اور ان کے رشتہ دار، ان کے دادا جان نومی صاحب اور دیگر ان کے رشتہ دار جنہوں نے ان کے اس منزل تک کوشش اور تعاون کیا، سب کو ہماری جزائے جزیل عطا فرمائے، انہیں دو جہاں کی خوشیاں عطا فرمائے، اور قرآن مجید برہان رشید کے والے سے جو بھی انہوں نے قدم اٹھایا، اللہ پاک اس قدم پہ انہیں ڈیروں برکت عطا فرمائے۔ ہمارے اس جامعے کے جتنے بھی معاونین ہیں جو تعاون کر رہے ہیں بچوں کے ساتھ، ظاہر ہے ان کے تعاون سے بھی یہ بچے یہاں تک پہنچے ہیں۔ اللہ جل وعلا انہیں بھی دو جہاں کی خوشیاں عطا فرمائے۔ یہ بات آپ یاد رکھیں کہ قرآن مجید کی حفظ کی دولت بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ کا کلام اللہ نے اپنے بندے کے دل میں اتارا ہے اور اپنی صفت کے جلوے اسے عطا فرمائے ہیں۔ وہ سینہ ممتاز ہو جاتا ہے اور وہ جسم بھی ممتاز ہو جاتا ہے جس کے دل میں خالق قرآن کا اور خالق کائنات کا قرآن آتا ہے۔ تو خالق کائنات کا کلام جس کے سینے میں آ جائے وہ سینہ ممتاز ہو جاتا ہے، وہ سینہ روشن ہو جاتا ہے، پھر اس کی حفاظت ضروری ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب قارئ للقرآن والقرآن یلعنہ، بہت سے قاری قرآن ایسے ہیں، قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن تو پڑھتے ہیں لیکن قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے۔ یعنی قرآن پڑھتے ہیں، قرآن لعنت کرتا ہے۔ تو اس کی دو مفہوم بیان کیے گئے۔ ایک مفہوم یہ ہے کہ قرآن غلط پڑھتے ہیں، قرآن جیسے پڑھنا چاہیے ویسے نہیں پڑھتے، یعنی حروف کو ان کے مخارج سے بما ان کی صفات لازمہ اور صفات عارضہ کے ساتھ ادا نہیں کرتے، تو وہ غلط قرآن پڑھتی ہیں، تو پھر قرآن ان پہ لعنت کرتا ہے۔ مثلا جیسے قل هو اللہ کو کل پڑھ دیتے ہیں، قاف کے بجائے کاف پڑھتے ہیں، تو قاف کا مطلب یہ تھا کہ محبوب آپ فرما دیجئے، اور کل کا مطلب ہے تم کھا لو، تو کھا لے، تو معنی اس کے بدل گیا، لفظ بھی بدل گیا، معنی بھی بدل گیا۔ تو ایسا قرآن جو پڑھتے ہیں اس پہ پھر قرآن لعنت کرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج میں اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں، اس دور میں مساجد کے اندر بھی یہ مسائل ہیں کہ جو امام نماز پڑھا رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کا بھی تلفظ ٹھیک نہ ہو اور وہ بھی قرآن کو صحیح نہ پڑھ رہے ہوں، لیکن ان کی آواز ہو، یعنی آواز ہو اور اونچی آواز سے بولتے ہوں اور آواز میں حسن ہو، تو اس حسن کی وجہ سے وہ سمجھ رہے ہوں کہ قرآن صحیح پڑھ رہے ہیں، حالانکہ جو جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہ غلط پڑھ رہے ہیں، اور جو قرآن کو صحیح نہیں پڑھے گا قرآن تو اس پہ لعنت کرے گا، تو پیچھے والوں کا کیا بنے گا؟ اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ جو ایسا قرآن پڑھے گا، ایسا قرآن پڑھنا بھی جائز نہیں، لحن جری بڑی غلطیاں ہوتی ہیں، تو ایسا قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں، اور اسے آگے کھڑا کیا ہوا ہے، اور پیچھے والے کا کیا بنے گا؟ تو جب آگے والے کی نماز نہیں ہوگی تو پیچھے والے کی بھی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ قرات و شرط تھی، اور یہ قرآن کو قرات سے پڑھنا یہ تو فرض عین ہے، فرض کفایہ نہیں ہے کہ امام صاحب نے کر لی، امام صاحب کی ٹھیک نہیں تو کسی کی بھی ٹھیک نہیں، لیکن یہ صرف امام صاحب کے لیے نہیں، ہر ایک بندے کے لیے، جس نے بھی قرآن پڑھنا ہے اس نے قرآن سے پڑھنا ہے، سیکھے اس کو۔ سارا فن تجوید سیکھنا کوئی فرض عین نہیں ہے، یہ تو فرض کفایہ ہے، لیکن جتنا بھی قرآن پڑھنا ہے اس کو تجوید سے پڑھنا ضروری ہے، اور اس کے لیے تجوید سیکھنا، یعنی
حروف کو اس کی صفات لازمہ اور متضادہ سے جو ادا کس طرح کرنا ہے اس کی مشق کرنا اور اس کو سیکھنا اور کہاں وقف کرنا ہے اس کو سیکھنا یہ لازم ہے، یہ ضروری ہے۔ تو اگر یہ قانون یاد نہ ہو لیکن پڑھے قانون کے مطابق تو ٹھیک ہے کہ قانون کے مطابق پڑھ رہا ہے، تو اگر ایسا نہیں تو پھر وہ خود بھی گناہ گار ہے، اور ایسے کے لیے امام بننا جائز نہیں، نہ ایسے کو امام بنانا جائز ہے۔ لیکن بدقسمتی سے جب اس کا چناؤ ہی کون ہوتی ہے؟ عوام، اور وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں قرات کا پتہ ہی نہیں، تو وہ خود امام کو چنتے ہیں، خود ہی خطیب کو چنتے ہیں اور اسے مصلی پہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ کس بنیاد پر؟ آواز بڑی اچھی ہے، کس بنیاد پر؟ تو آپ ان سے میٹھے انداز سے پوچھیں، آپ انہیں کہیں کہ آواز اچھی ہے، امام چاہیے کہ آپ کو گلوکار چاہیے؟ تو گلوکار لے آؤ، تم نے آواز دیکھنی ہے کہ آواز دیکھی جاتی ہے کہ اصول دیکھے جاتے ہیں کہ یہ اصول پہ پڑھا یا نہیں پڑھا، یہ تجوید کے جو اصول ہیں ان کے مطابق پڑھا۔ آواز بعد میں دیکھیں گے، آواز خوبصورت ہو جائے تو یہ فرض و لازم نہیں ہے، لیکن قانون کے مطابق پڑھنا فرض و لازم ہے۔ تو جب قانون کے مطابق پڑھے اور لہجہ عربی ہو تو سبحان اللہ، آواز بھی اچھی ہو، کیا بات ہے۔ لیکن دکھ یہ ہوتا ہے کہ کونسلیں بنی ہیں بندے کو چیک کرنے کے لیے کہ یہ اس قابل بھی ہے کہ نہیں کہ اسے کرسی پہ بٹھائیں، اسے جاب بھی دیں۔ اب یہ ظہیر صاحب ہیں، یہ محترم نویر صاحب ہیں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ رکشہ چلاتی ہیں، اب کیا ہر ایک کو رکشے پہ بٹھا دیں گے؟ پہلے دینے کی جگہ جی رکشے پہ بیٹھ کو رکشہ چلا دو، ظاہر ہے یہ کہیں گے تم نے سیکھا، کہاں سیکھا ہے؟ وہ پریکٹس ہے، چیک کر کے بتاؤ۔ ہاں یہ پہلے پوچھیں گے اس سے، آپ سمجھیں، ہاں پھر کہیں گے ٹھیک ہے اب ٹرائی دو، ٹرائی سے بھی پتہ چل جائے گا۔ لیکن ہمارے ہاں ٹرائی کیا ہے؟ ہمارے ہاں شعبہ علمی میں اور یہ امامت کا شعبہ، خطابت کا شعبہ، اس میں جو ہے کوئی کونسلر نہیں ہے، یعنی علماء کو ان سے پوچھنا ہی نہیں، خود ہی خطیب رکھنا ہے، خود ہی امام رکھنا ہے۔ اس لیے جب اس خطیب اس امام کی نماز خود نہیں ہو رہی تو پچھلوں کی کیا ہوگی اور کیا نور ملے گا؟ کیا ان کی جو ہے دل کی کیفیتیں بدلیں گی؟ 40 سال نماز پڑھ کے بھی کیفیت نہیں بدلے گی، کیوں؟ آگے جو نماز پڑھا رہا ہے اس کا اپنا قرآن پڑھنا ٹھیک نہیں ہے، جب اس کی نہیں ہو رہی تو پیچھے والوں کی کیا ہوگی؟ یہ المیہ ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ نے امام رکھنا ہو تو پہلے کسی عالم دین سے رجوع کریں کہ ہم یہ امام رکھ سکتے ہیں، وہ پھر چیک کریں کہ واقعی ان میں امامت کی شرطیں ہیں، شرائط پوری ہیں، یہ تجوید سے قرآن پڑھتے ہیں، قرآن اچھا پڑھتے ہیں، اس سے نماز ہو جائے گی، قرآن جلی تو نہیں ہے، کوئی ایسا تو نہیں الفاظ پڑھتے جس سے معنی بدل جاتا ہے، ایسا نہیں ہے، تو کہیں گے ٹھیک ہے اس میں دوسری بھی چیزیں پائی گئی ہیں، اب یہ نماز پڑھائیں۔ تو جب وہ نماز پڑھائیں گے تو پھر پیچھے والوں کی نماز بھی ہوگی اور دل کی کیفیتیں بھی بدل جائیں گی۔ تو یہ قرآن اور ہمارے جامع میں اللہ کے فضل و کرم سے سب سے زیادہ زور ہی تلفظ میں دیا جاتا ہے کہ تلفظ ٹھیک ہو، دال کو دا ہی پڑھیں، زا نہ پڑھیں، سا کو سا ہی پڑھیں، سین نہ پڑھیں، اور سین کو سا نہ پڑھیں، عین کو عین ہی پڑھیں، حمزہ نہ پڑھیں، کیونکہ اس سے لفظ بدلا، لانت جلی ہوئی، یہ گناہ الگ، اور معنی بدل گیا اور معنی فاسد ہو گیا تو پھر تو زیادہ سخت ہے، پھر نماز بھی جاتی رہے گی۔ تو یہ ہے بنیاد۔ رب قارئین، بہت سے قاری ایسے ہیں قرآن پڑھنے والے ہیں لیکن قرآن الٹا ان پہ لعنت کرتا ہے کہ وہ قرآن کو صحیح نہیں پڑھتے۔ اعلیٰ حضرت اپنے دور میں لکھتے ہیں کہ اپنے دور میں عوام تو عوام ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قرآ جو قاری ہیں، جو پڑھے ہوئے ہیں، علماء ہیں، ان کی عدم توجہ کی وجہ سے، یہ نہیں کہ انہیں اصولوں کا نہیں پتا اور اصولوں سے پڑھے نہیں ہیں، لیکن ان کی توجہ نہیں، تو توجہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی غلط پڑھے ہیں۔ اب اندازہ لگاؤ، یہ تو علماء اور ان کی بات ہو رہی ہے، اور آج ہم نے دیکھا ہے بعض لوگوں کو یہ باتیں میں سمجھ تو اچھی نہیں لگیں گی، ہم نے دیکھا ہے کتنے پڑھے ہوتے ہیں اور جب خطبہ پڑھتے تو غلط پڑھتے ہیں، الحمد کی بجائے الحمد پڑھتے ہیں اور آگے قرات بھی غلط کرتے ہیں۔ دکھ ہوتا ہے کہ یہ تو فرض عین تھا، تو جب ان کا خود قرآن ٹھیک نہیں تو باقی نیچے بیٹھے والے کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ، ادھر تلاوت کرنے والے جہاں دل چاہتا وقف کر لیتے ہیں۔ کس لیے کرتے ہو؟ اس لیے کرتے ہو کہ لوگوں کو پتا چلے ہماری بات بڑی خوبصورت ہے، ہمارا لہجہ بڑا اچھا ہے، لہجہ لگانے کے لیے جدھر دل چاہتا وقف کر لیتے ہو۔ یہ مطلب ہے جہاں دل چاہے وقف کر لو، پہلے علم تو حاصل کرو، وقف کہاں کرنا ہے، یہ تجوید ہے۔ شیر خدا فرماتے ہیں کہ اسے حروف کے وقوف کا بتاؤ، برتل قرآن ترتیلا، قرآن کو پڑھو تو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، کہاں وقف کرنا ہے تمہیں پتا ہونا چاہیے، اور کیسے جدا کر کے پڑھنا ہے تمہیں پتا ہونا چاہیے، اس کے مطابق پڑھو گے تو قرآن کا نور ملے گا۔
یہ نہیں کہ تلاوت کی جہاں دل چاہا آپ نے وقف کر لیا، جہاں دل چاہا اس کا اتصال ملا لیا، جہاں دل چاہا وہاں آپ نے فصل کر لی، اور جہاں کہیں اتصال کرنے سے کفر ہو جاتا، یعنی آیت کو آیت سے ملانے سے وہ کیا ہو جائے گا؟ کفر ہو جائے گا۔ ایسی صورتیں بھی ملیں گی کہ یا وقف لازم ہو جائے گا، یا ساتھ ارتباط نہیں کر سکتے، اتصال نہیں کر سکتے، اسے پتہ ہونا چاہیے یہاں غلطی لگ گئی تو اتصال ہوا ایسے، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ معنی کفریہ ہو جائے گا۔ تو ایسا نہیں ہم نے پڑھنا، اور یہاں وصل کرنا ہے، یہاں فصل کرنی ہے، لیکن یہ کون جانتا ہے؟ یہ ظاہر ہے جو علم حاصل کرے گا اسے پتا ہوگا۔ تو یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو جب پڑھانا ہو تو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ وہاں قرآن کے حوالے سے بنیاد بھی ٹھیک کی جا رہی ہے کہ نہیں، ان کی بیس بھی بنائی جا رہی ہے کہ نہیں، ان کا تلفظ بھی ٹھیک کیا جا رہا ہے کہ نہیں۔ یہ نہ ہو کہ وہ پورا 4 سال لگا دے اور بعد میں پھر قرآن سے پڑھنا نہ آتا ہو تو وہ بھی گناہ گار، تو کیا فائدہ ہوگا اتنی دیر پڑھنے کا بھی جس سے قرآن کا تلفظ بھی ٹھیک نہ ہوا، وہ صحیح پڑھنا بھی نہ آیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ پہلے اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اپنے نبی کی آل کی محبت سکھاؤ، اور اس کے بعد میں قرآن سکھاؤ۔ یہ بھی ایک المیہ ہے۔ آج ہمارے یہاں کہتے ہیں ہم نے پڑھانا ہے، بس ہم نے پڑھانا ہے۔ ہم نے کہا پڑھانے سے پہلے یہ بھی دیکھ لو کہ کس کے پاس پڑھانا ہے، یہ نہیں کہ بس پڑھانا ہے، تعلیم بعد میں دیکھنی ہے، محبت مصطفیٰ پہلے دیکھنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کو محبت سکھاؤ۔ جس استاد کے پاس پڑھے گا وہ بے ادب ہوگا تو بچہ بھی بے ادب ہوگا، پھر بچہ اس بے ادب کی تعظیم کرے گا، اس بے ادب کی محبت بچے کے دل میں آ جائے گی، اور یہ تو اللہ اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے، اور یہ تو بچے کو تباہ کرنا اور برباد کرنا ہے۔ یوں سمجھو بچے کو گڑھے میں ڈالنا ہے اور اس کے ساتھ بددھیانتی کرنی ہے اور اس کو تباہ کرنا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں پہلے محبت سکھاؤ، اس لیے تعلیم بعد میں دیکھو، پہلے رسول اللہ کی محبت دیکھو کہ یہ استاد اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اس کے بعد بچہ بٹھاؤ۔ ہاں قرآن بھی دے اور قرآن سے پہلے محبت مصطفیٰ کا نور دے۔ اس لیے ہمارے مدارس کے اندر سب سے پہلے درس اللہ اس کے رسول کی محبت کا دیا جاتا ہے، آل رسول کی محبت کا درس دیا جاتا ہے۔ یہاں پھر کہا جاتا ہے کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، یہ پہلے بتایا جاتا ہے۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان کیا۔ تو جب محبت مصطفیٰ ہو، محبت آل ہو، تو پھر قرآن کا نور بھی سینے میں آ جاتا ہے۔ اس لیے ان چیزوں کو ہم نے اپنے ذہن نشین کرنا ہے۔ یہ چند باتیں میں نے کی ہیں، اس لیے کی ہیں کہ دکھ ہوتا ہے۔ آج تو دکھ یہ ہے کہ کسی کی اصلاح کرے تو وہ بھی لڑنے پہ آ جاتا ہے۔ اس سے اگلا المیہ ہے کہ وہ یہ نہیں شکریہ ادا کرے کہ آپ نے اچھا کیا، میری توجہ کرا دی، میں تو گناہ کر رہا تھا، میں تو یہ کر رہا تھا، آپ نے بتا دی۔ آپ دیکھیں لوگوں کو شوق ہوتا ہے کس چیز کا، یہ میں صرف اصلاح کے لیے کر رہا ہوں، پڑھانے کا، کیا پڑھانے کا اور پڑھنے کا اور بولنے کا، نہیں شوق تو سیکھنے کا۔ کس کا؟ سیکھنے کا شوق نہیں۔ کس کا شوق نہیں؟ ایک بندہ کہتا ہے میں نے تلاوت کرنی ہے، انہوں نے سیکھی ہے نہیں، لیکن تلاوت کرنی ہے۔ کہا ٹھیک ہے یہ جذبہ تمہارا ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی تو جذبہ پیدا کرنا، پہلے صحیح سیکھنی ہے، پہلے صحیح سیکھو تو پھر پڑھو، پھر پڑھاؤ۔ یہاں کیا ہوتا ہے سیکھنا نہیں اور استاد بن جانا ہے اور پھر لوگوں کو آگے بتانا ہے، یہ اگلا ظلم ہے۔ یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ ہم نے دیکھا ہے جس کا دل کرتا ہے قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے، جس کا دل کا ختم پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ قرآن بہت سے ایک سورہ فاتحہ آپ پڑھ لو، سورہ فلق آپ پڑھ لو، چاہے وہ غلط پڑھے خراب پڑھے، تم پڑھ لو، تم پڑھ لو، تم پڑھ لو، اسے بھی شوق ہے کہ مجھے پڑھنے دو، مجھے پڑھنے دو۔ او خدا کے بندو پڑھو، لیکن پڑھنے سے پہلے سیکھو۔ اگر بن سیکھے غلط پڑھا پھر مجرم ہو جاؤ گی، پھر تمہیں اللہ کی بارگاہ سے سزا ملے گی، جزا تو نہیں ملے گی، ثواب تو نہیں ملے گا۔ تو پہلے جو بھی کام ہوتا ہے اسے سیکھنا ہوتا ہے، سیکھ کر پڑھنا اور پڑھانا ہوتا ہے۔ یہ بچے سیکھتے ہیں پھر آگے سکھاتے ہیں، پھر آگے پڑھاتے ہیں۔ اگر یہ سیکھیں ہی نہ تو پھر ظلم ہی کریں گے، پھر زیادتی کریں گے۔ جب سیکھا ہی نہیں تو آج ہمارے ہاں بھی یہی ہے کہ وہ شروع ہو جاتے ہیں، ممبر پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم نے کہا کوئی پڑھے ہو، کوئی سیکھا ہے؟ نہیں، کتاب پڑھ لی۔ وہ کتاب پڑھ کے تم نے کرنا ہے؟ کتاب کسی سے سیکھو تو تمہیں کچھ سکھائے، جب سیکھ لو اب بیٹھو اس منصب پہ، پھر بیٹھ کے انہیں سکھاؤ، تو پھر دیکھو اللہ پاک کیسا نور عطا فرمائے گا، اللہ پاک کیسی مہربانی عطا فرمائے گا۔ اس لیے میں بات کر رہا ہوں، آج دکھ ہو رہا ہے کہ امام نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، قاری نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، قراء علماء نیچے بیٹھے ہوتے ہیں، اور اوپر وہ بیٹھا ہوتا ہے جس سے سیکھا ہی نہیں۔
इसने तो जुल्म और ज्यादती नहीं, और उसे शौक भी है, उसे खुद नीचे बैठना चाहिए था और कहना चाहिए था आप इमाम हो, आप मुक्तदा हो, आप पढ़े हो, आप पढ़ो और हम सुनेंगे और फिर हम आपके कदमों में सीखेंगे। अल्लाह फजल फरमाएगा, फिर एक वक्त आएगा इसी मनसब पे हम आकर फिर लोगों को सिखाएंगे। इसलिए खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे। देखो पहले हुजूर ने फरमाया कुरान सीखे, कुरान पढ़े, व अल्लमा, तो जब पढ़ ले सीख ले अब पढ़ाए, हाँ पढ़ाए अब सिखाए, फरमाया ये बेहतर शख्स है। तो बेहतरीन वो है जो सीखे और सिखाए। तो जिसको भी शौक है और शौक होना चाहिए, लेकिन उस शौक का ये मतलब नहीं कि सीखो ना और शुरू कर दो, बल्कि पहले सीखो, जब सीख लो सीखने के बाद अल्लाह का फजल है और करम हो और मेहरबानी हो, फिर आप उसको आगे क्या करो, उसको सिखाओ। तो ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहुत से कारी ऐसे हैं कि कुरान पढ़ते हैं, कुरान उन पे लानत करता है। दूसरा मतलब इसका यह है कि बंदा कुरान पढ़ के कुरान के हलाल को हलाल नहीं समझता और हराम को हराम नहीं समझता, तो फिर वो कुरान के खिलाफ चलता है। दिल में कुरान होता है लेकिन अमल कुरान के खिलाफ होता है, कुरान की नहीं मानता, तो फिर इस पे कुरान लानत करता है। इसलिए फिर हम कहते हैं कि बच्चे जब कुरान पढ़ लो तो कुरान को मजबूत करो, इसके साथ इल्म दीन हासिल करो, फिर आपको पता चले अल्लाह जल्ला वाला क्या फरमा रहा है। कुरान मैसेज है, ये रहनुमा है, ये रहबर है, ये क्या फरमा रहा है। तो जब बच्चे को पता चलेगा कि मुझे तो ये फरमाया जा रहा है जो मेरे सीने में है, वो फरमाता है कि ये करना है, ये नहीं करना, वालिदैन का अदब करना है, घर वालों का अदब करना है, बड़ों का अदब करना है, बदतमीजी नहीं करनी, गाली गलोच नहीं करनी, जहन अच्छा रखना है, सोच अच्छी रखनी है, निगाह अच्छी रखनी है, हमदर्दियाँ करनी है, प्यार करनी है, बाजू बननी है, सहारा बनना है, और शरारतें नहीं करनी, ऐसे नहीं करना, बल्कि लोगों की दिल जीतनी है, बहन भाइयों की भी दिल जीतनी है, रिश्तेदारों का भी ख्याल करना है, अपने भाइयों का भी ख्याल करना है। और मैंने ये 2 नंबरी नहीं करनी, मैंने फराड नहीं करना। क्यों? कुरान बता रहा है आपने ये करना है। तो जब ये करता है तो फिर अल्लाह के फजल करम से उसे वो इनाम मिलता है, अल्लाह अकबर कबीरा, जो हदीस पाक में आया है कि एक एक आयत पे जन्नत का दर्जा मिलेगा। अंदाजा लगाएं कितनी बड़ी ये दौलत है कि हुक्म होगा कि आयत पढ़ता जा, कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दर्जे तय करता जा, हर आयत पे एक दर्जा मिलेगा, एक दर्जा मिलेगा, और वालिदैन को जो मकाम मिलेगा, अल्लाह अकबर कबीरा। ये तो बेटा है, तो जिनका बेटा है और जिनकी मेहनतें हैं उनका मकाम मर्तबा क्या होगा। 10 जहन्नमी खानदान में से जिन पे जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, इस बाअमल हाफ़िज़ कुरान की सिफारिश पे अल्लाह अज़्ज़ व जल उन 10 को जन्नत अता फरमा दे। आप अंदाजा लगा लें। तो जो ये आलिम बन जाए, हाफिज के बाद आलिम बने, तो फिर मेरे हुजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसका मफहूम ये है कि आलिम को कहा जाएगा, आबिद को कहा जाएगा जन्नत में चला जा, और आलिम को कहा जाएगा तुम रुक जा। ऐसे नहीं, आबिद तुम चले जाओ, आलिम तुम ऐसे नहीं, यानी तुमने सारी जिंदगी हमारी इताअत की है और हमारा पैगाम आगे पहुंचाया और लोगों से बातें भी सुनी है, लोगों के तंज़ो तान और तशरीह भी सुनी है। लोग बुरा भी कहते थे, फिर तू हक बयान करता था, फिर भी रहनुमाई करता था, हक बताता था और लोगों की परवाह नहीं करता था। तूने हमारे लिए तीर सह लिए हैं, तकलीफें सह ली हैं, लेकिन तुमने हमारा मैसेज पहुंचाना नहीं छोड़ा, इसलिए आज तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे, आज तुझे शान दिखाएंगे। ठहर जा, आज जिसकी भी तू सिफारिश करेगा, तेरा काम उसकी सिफारिश करना है, हमारा काम उसको जन्नत अता फरमाना। इसलिए ये दोनों काम हमने करने हैं। दीगर बार दोबारा मैं ये मुबारकबाद देता हूँ ज़हीर साहब को भी, मम्मी साहब को भी, और फिर इनके उस्ताद निशान साहब को भी, आप ज़ैन उवैसी साहब को भी, इनको भी, दीगर अपने मुआविनीन को जो इस जामे के तामुल करने वाले हैं, और भी जो साथी हैं जो सुन रहे हैं इस बड़ी नेमत पे, मैं सबको मुबारकबाद देता हूँ। आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करेंगे, अल्लाह पाक इनको नज़ेबात से बचाए और जमी आले सुन्नत के मदारिस को नज़ेबात से बचाए। हर एक के बच्चे को मालिक 2 जहां की कामयाबियाँ नसीब फरमाए। वाखिर दावाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।